الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ريحانها من الدنيا وفي رواية قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحبهما وأحبهما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ آج محرم الحرام 1445 ہجری کا دوسرا جمعہ ہے. محرم کی آج 9 تاریخ ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قمری سال کا پس منظر اور ماہ محرم کی خصوصیت، فضیلت اور عظمت اور اس ماہ مبارک میں کرنے کے جو کام ہے وہ مثبت انداز میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے تھے اور عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ہاں ہند و پاک میں معروف ہے، رائج ہے، مشہور ہے، وہ ایک مخصوص مقصد فکر کے اثرات کے پھیلنے کا نتیجہ ہے. قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور عرض کیا تھا کہ دیگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش گزر اور حضرت علی حیدر سراج کرم اللہ وجہہ کے نور نظر
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوا سن 61 ہجری میں۔ اس واقعے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں محرم کو اہمیت دی جاتی ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ یا جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام مذہبی، علمی، فکری، سیاسی شخصیات کے دن منانے کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن چونکہ مخصوص ایام کے آنے پر ان شخصیات کی طرف ہمارا ذہن مختلف وجوہات کی وجہ سے منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی سیرت و کردار کے درخشاں پہلو اگر مثبت انداز میں افادے اور استفادے کے لیے فائدہ پہنچانا کسی کو اور استفادہ کسی کی زندگی سے اپنے لیے فائدے کے پہلو تلاش کرنا، اس نیت سے اگر کچھ باتیں ذکر کر دی جائیں، پیش کر دی جائیں، تو بہرحال ان کی افادیت سے بھی انکار نہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے کئی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے اسلام کی نامور شخصیات کا تذکرہ شروع کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اور اب حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ مسلمانوں کے عوام اور خواص میں تو معروف اور مسلم ہے ہی، آپ کی شخصیت غیر مسلموں کے ہاں بھی محتاج تعارف نہیں، اور آپ کی شخصیت کو یہ جو عظمت، رفعت اور 4 دانگ عالم میں شہرت ملی، اس کا سبب صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے خاص کمالات نہیں ہیں، فضائل نہیں ہیں، جن کے حصول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی کسی محنت کا دخل نہیں تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے وہبی کمالات۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شہرت عطا فرمائی، جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی، اس کی وجہ صرف آپ کے وہبی کمالات نہیں ہیں کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو ہے وہ جگر گوشہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی اور وارفتگی کی لازوال مثالیں قائم فرمائی ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ دعائیں ہیں، میں نے ایک آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری دنیا کے باغ کے 2 پھول ہیں، ہما ریحان عطایا من الدنیا، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، بس اے اللہ آپ بھی ان سے محبت رکھیے، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرمائیے، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیجیے۔ یہ جو محبت کی مثالیں اور ارشادات کے ذریعے ان کی محبت و عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا، اس میں ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کمال کا کوئی دخل نہیں، یہ من جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ وہ سادات بنی ہاشم میں سے تھے، اپنے وقت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے والد کی شہادت کے بعد مقام عطا فرمایا تو وہ بنو ہاشم کے خاندان کے سرخیل اور سب سے بڑے تھے۔ یہ سب کمالات، یہ سب فضائل اور مناقب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے غیر معمولی طور پر خود عطا ہوئے، اس میں ان کے کسی کمال کا، کسی محنت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ لیکن
غیر مسلموں کے ہاں، مسلمانوں کے عوام و خواص کے ہاں ان کی شہرت، عظمت اور رفعت کی وجہ صرف ان کے یہ کمالات نہیں ہے، یہ فضائل اور مناقب نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نواسے ہونے کی حیثیت سے، اور اپنے موقع پر جس وقت اسلام کو ان سے جو کردار متوقع تھا، اس موقع پر جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو لازوال جرأت، عزیمت، ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اور باوجود اس کے کہ وسائل حکومتی مشنری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ میں مزاحم تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت کا، عزیمت کا، استقامت کا، استقلال کا رستہ اپناتے ہوئے نہ صرف اپنی جان کی قربانی دی، بلکہ اپنے ساتھ آنے والے اپنے گھرانے کے نامور افراد، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجوں کی اور دیگر جو ہے وہ چچا زاد بھائیوں کی، کزنوں کی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لازوال قربانی دی، اور جرأت کا، ہمت کا، مزاحمت کا ایک استعارہ بن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا انمٹ نقش وہ تاریخ کے صفحات پر باقی چھوڑا۔ یہ ہے وہ عظمت کردار جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف اپنے مسلمان عوام اور خواص عظمت اور رفعت کو، ان کی بلندی کردار کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ان کی عظمت اور رفعت کے گن گاتے ہیں، ان کی شہرت کو اللہ تعالیٰ نے چار دام عالم میں پہنچایا۔ لیکن افسوس یہ ہے، مقام افسوس یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تب حضرت کی عمر تھی 56 برس۔ شعبان 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں۔ اور یہ ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ عام طور پر بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ والدین کے گھر سے دور چلی جاتی ہے، لیکن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کی اولاد ہے وہ اپنے نانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہوئے، بلکہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب جو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے حجرات تھے، انہی حجروں کے درمیان حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حجرہ تھا، گھر تھا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی بنیاد پر اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں، گھروں میں حاضری ہوتی تھی۔ وہیں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر بھی تشریف لے جاتے، اور بدر کے بعد یہ شادی ہوئی، اور پہلے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر حضرت سیدنا حسین، اور پھر بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا محسن جو ہے وہ شیر خارجی کی عمر میں انتقال کر گئے، بعد میں وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ یہ دو بیٹے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے زندہ رہے، بیٹیاں بھی اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ جو اولاد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی، اور حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت محبت کا، بارکتی کا، والہانہ پیار کا اظہار فرمایا، اور اشارہ کیا کہ امت کو بھی ان کے ساتھ کیا کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اہل بیت کی عقیدت و محبت یہ اہل سنہ والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کا سب سے پہلے مصداق وہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ازواج ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اللہ جل شانہ کو اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی دور کرنے کا ارادہ ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں مکمل طور پر پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اولین مصداق اہل سنہ والجماعت کے ہاں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ کیونکہ اردو محاورہ ہو یا فارسی محاورہ ہو، گھر والوں سے مراد سب سے پہلے
بیوی بچے ہوتے ہیں، داماد، نواسے، نواسیاں، وہ اس میں بعد میں آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے، اور حضرت ام سلمہ کا جب نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ حضور کی تربیت میں، حضور کی آغوش میں پہنچے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، لیکن یاد رکھیے تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب، پھر دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم، چوتھی اور آخری سب سے چھوٹی صاحبزادی وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ تو تینوں بیٹیاں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انتقال فرما گئے، اس لیے ان کو بلانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زندہ بیٹی اس وقت صرف حضرت سیدہ فاطمہ تھی، ان کی اولاد حضرت حسن و حسین تھے، اس لیے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف فرما تھے، وہ بھی کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور اس چادر کے نیچے 4 افراد کو رکھ کر خود بھی حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے گندگی کو دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو مکمل طور پر پاک اور صاف کرنا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض و صحبت اٹھایا، آپ کی تربیت، آپ کے گھر کے اندر حاضری، آپ کی شفقت و محبت کو سمیٹا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کمالات علمی سے بچپن میں بھی فائدہ اٹھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سن 40 ہجری میں اس کے قریب شہادت ہوئی، تب تک حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہے۔ درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس تمام تر معاملات کو دونوں بھائیوں نے بنظر خائر دیکھا۔ مشورے کے اندر، معاونت کے اندر یہ بھائی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام تر معاملات میں شریک رہے، معاون رہے، دست و بازو رہے۔ آپ نے مجھ سے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو پہرا دینے والے افراد ہیں، اور سب سے آخر میں جو وہاں سے نکلے اور پہلے ہنگامے کے اندر، پہلے حملے میں جو لوگ زخمی ہوئے، اس میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے، تو وہ اس وقت کی گویا ایک جو ہے وہ پرامن شہری اور حکومت کے مخلص اور وفادار کے طور پر ان کا کردار ہمیں آپ کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کا گروپ موجود تھا، ان کی ایک کمیونٹ موجود تھی، ان کے پاس عوامی ہمدردی موجود تھی، ان کے نام پر جو ہے وہ لوگ پروپیگنڈے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی موقع پر ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ تو جگانہ روزگار افراد کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی کا بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی اور ادھیڑ عمر گزاری۔ لیکن جب ہم تذکرہ نگاروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم مورخین کو دیکھتے ہیں، تو یا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور فضائل اہل بیت احادیث ذکر کرتے ہیں، یا پھر آپ اگر ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ، وہاں ان کی مظلومانہ شہادت، اس کے واقعات ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ درمیان کے اندر تو اتنا طویل عرصہ زندگی کا علمی کمالات، اخلاقی کمالات، اعلیٰ اوصاف اور عوام کے ساتھ ہمدردی، جود و سخا، فیاضی، تواضع، انکساری، جو انسان کے کیریکٹر، شخصیت کے کردار کی مثالیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے جب ہم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کا تاریخ کی کتب کے اندر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مواد نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔
بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے ارباب سیر یہ کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ ان کی علمی کمالات پر سب متفق تھے، لیکن اس اجمالی سند کے علاوہ کہ وہ باکمال لوگ تھے، واقعات کی صورت میں ان کے علمی اور اخلاقی کمالات کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی۔ اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر انسائکلوپیڈیاز مرتب کیے گئے ہیں، اسد الغابہ ہے، الاصابہ ہے، الاستیعاب ہے، یہ صحابہ کرام، صرف صحابہ کرام کے حالات پر مرتب کی جانے والی کتابیں ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال اللہ جل شانہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے کمالات دنیا سے جو ہے وہ اوجھل ہی رہیں۔ متفرق جگہوں کے اندر، شروحات حدیث کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر بہرحال ان کی زندگی کے پہلو الحمدللہ محفوظ ہو گئے ہیں کہ وہ کس اعلیٰ کردار کے حامل لوگ تھے، کس درجہ اعلیٰ اخلاق کے جو ہے وہ کے اوپر کے مرتبے پر یہ لوگ فائز تھے، اور کیوں نہ ہوتے تو جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ بھائی اے اللہ ان سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو، ہر قسم کے کردار کی خرابی کو ان سے دور فرما۔ اور وجہ اس کی ہے کہ الرزق کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں استعمال ہوا، اس کے معنی کیا ہے؟ مفردات امام راغب اصفہانی جو قرآن کریم کے مشکل الفاظ کا معنی متعین کرنے کے حوالے سے سب سے مستند کتاب ہے، وہ کہتے ہیں الرزق کہتے ہیں الشیء القذر، گندی چیز، چاہے وہ گندگی اس کی طبعی ہو، چاہے وہ عقلی طور پر گندی ہو، چاہے وہ شرعی طور پر گندی ہو، یا وہ کوئی گندگی جو ہے وہ تینوں جہات سے ہو، جیسے مردار، اس کے کھانے کی طرف انسان کی طبیعت کی مائل نہیں ہوتی، عقل بھی اس کے کھانے کو برا سمجھتی ہے، شریعت نے بھی اس کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ کہہ کر۔ تو اللہ جل شانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات اہل بیت کے کردار کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گندگی طبعی، شرعی، عقلی وہ اللہ نے باقی نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا کہ میں ہر قسم کی گندگی کو تمہارے کردار سے کیا کر دوں گا؟ صاف کر دوں گا۔ دیگر علماء نے کہا کہ کوئی بھی ناشائستہ عمل، ناشائستہ بات ان حضرات کے کردار میں نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اور جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جو میرے گھر والے ہیں، فاذہب عنہم الرجس، ان سے ہر قسم کی گندگی کو ختم فرما دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو مکمل طور پر پاک اور صاف فرما دے۔ لیکن بہرحال ایک انسان کی شخصیت میں جو مختلف اس کے تعلقات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کا کردار سب سے پہلے سامنے آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان بھائیوں کا آپس میں کیسا تعلق تھا، محبت کا، احترام کا، اور کیسے چھوٹا بھائی اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو احترام دیتا تھا، پروٹوکول دیتا تھا۔ اس حوالے سے دو واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حق کبیر الاخوۃ علی الاخوۃ حق الوالد علی ولدہ، کہ بڑے بھائی کا حق بڑے دیگر بھائیوں پر ایسے ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر۔ بڑا بھائی سمندلہ باپ سے ہوتا ہے، اس کو شفقت اور محبت اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ویسے کرنی چاہیے جیسے والد اپنی اولاد کے ساتھ شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عجیب و غریب واقعات جو آج میں نے پڑھے اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے وہ بڑا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھیک مانگنا، دست سے سوال دراز کرنا جائز نہیں، اللہ یہ کہ کسی آدمی پر بہت زیادہ قرض کا بوجھ ہو، بہت زیادہ وہ کسی مالی تاوان کی زد میں آ گیا ہو، یا ایسے اس کے حالات جو ہے وہ مخصوص ہو گئے ہوں کہ بجائے سوال کے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں میں انہی کے اندر داخل ہوں، میرے حالات بہت زیادہ
جو ہے وہ خراب ہے اور میں اس وجہ سے مجبور ہو کر سوال کر رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جو ہے وہ 100 دینار مرحمت فرمائے۔ پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور ان سے بھی جا کر اسی طریقے سے یہ سوال کیا، بھیک مانگی، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سوال کرنا عام حالات میں جائز تو نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں جی میں محتاج ہوں اور آپ کے بھائی حضرت حسن نے مجھے 100 دینار دیے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کو 99 دینار مرحمت کروائے کہ بھائی اپنے بھائی سے میں آگے نہ بڑھوں، اس سے ایک درجہ کیا رہوں، کم رہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے پہنچ گیا حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، ان سے اس کو 7 دینار ملے، زیادہ نہیں ملے، کتنے ملے؟ 7 دینار ملے۔ تو اس نے فوراً جو ہے وہ مثال نکال کر پیش کر دی کہ حضرت حسن و حسین نے تو 100 دینار اور 99 دینار دیے اور آپ مجھے صرف 7 دینار دے رہے۔ تو انہوں نے کہا ویحک انا تجعلنی مثلہما انہما غراء العلم وغراء المال، تو تیرا ناک ہو تو مجھے ان کے برابر کیسے کر رہا ہے؟ وہ تو مال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مال والے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ علم والے ہیں، میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوسرا واقعہ اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال والسابق السابق الی الجنہ، کہ بھائی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے اوپر چھوڑ دے، قطع تعلقی کرے، قطع کلامی کرے، اختلاف کا اظہار کرنا ہو تو ضرور کرے مناسب انداز کے اندر، حدود کے اندر، لیکن مکمل طور پر لا تعلقی، قطع رحمی، رشتہ ناتا، کھانا پینا، آنا جانا، سلام دعا چھوڑ دینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو کسی موقع پر کوئی رنجش حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیدا ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر عرض کیا کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، اگر آپ کی کوئی رنجش اور ناراضگی ہے تو آپ جا کر اس کو ختم فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی عذر نہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع تعلقی ختم کرنے میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہل کرنے والا اور جنت میں بھی پہلے جانے والا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ یہ فضیلت اور مقام مجھے حاصل ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ مقام اور فضیلت میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ اتنا احترام اپنے بڑے بھائی کا، تو میں یہ ان کے جذبات لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی حسین نے سچ کہا، اور فوری طور پر تشریف لائے اور اپنے بھائی کو گلے لگایا، اور اس طریقے سے یہ لوگ عظمت و کردار کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے، اور عوام کی خدمت فیاضی اس درجے تھی کہ ان کے دروازوں سے کوئی سائل کبھی محروم نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے کہ دروازے پر کوئی سائل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جس نے بھی آپ کے دروازے سے امید باندھی، اشعار میں اس نے کہا، تو آج تک وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوا، جس نے بھی آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مختصر کی، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں جو آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، کچھ دراہم ہیں، کچھ دینار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لے آؤ اور اس کو جو ہے وہ مرحمت فرمائے۔ اتنے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا قاصد 5 تھیلیاں لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جس میں سے ہر ایک تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، اور ساتھ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت بھی اس آدمی کے ذریعے حضرت حسین تک بھیجی کہ آپ فی الحال ان دیناروں کو قبول فرما لیجیے اور ان کو اپنی ضروریات پر خرچ کیجیے، مزید بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیجے جائیں گے۔ یہ واقعے کا بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم صرف کسی ایک پہلو کو لے لیتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانی پال لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ سارے کے سارے صحابہ اور حضور کے اہل بیت میرے اور آپ کے سر کا تاج ہے، سب سے ہم نے محبت و عقیدت رکھنی ہے، اور محبت و عقیدت کو بیان کرتے ہوئے کسی طرف ہمارا جھکاؤ اور دوسرے کی تعریف کے بجائے تنقید یا اس کے جو ہے وہ شان اور مرتبے سے کم بات کرنا وہ
حقیقتی طور پر میرے اور آپ کے لیے ہمیں جو ہے وہ جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اختلافات کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ جانے اور اللہ جانے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کرے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو ان کے درمیان جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5 تھیلیاں بھیجی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس سائل کو مرحمت فرمائی، اور نہ صرف مرحمت فرمائی بلکہ معذرت بھی فرمائی کہ بھائی اس سے زیادہ اگر میرے پاس ہوتا تو وہ بھی تمہیں مرحمت کرنے کے لیے، تمہیں دینے کے لیے تیار تھا. اور ہم نے دنیا سے اپنے تعلقات اور امیدیں توڑ لی ہیں. ہمارا اگر کام ہے تو وہ لوگوں کے کام آنا ہے، خدمت خلق ہے، عوام کے ساتھ فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر ایک مرتبہ حضرت حسین اپنے ایک خادم کے ساتھ جا رہے تھے. خادم نے راستے میں انہوں نے ایک کھانے کا لقمہ گرا ہوا دیکھا تو حضرت حسین نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے خادم کو مرحمت فرمایا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اور خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو اس سے وہ لقمہ مانگا تو وہ کہنے لگا خادم سے وہ لقمہ تو میں نے کھا لیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کو فوراً آزاد کر دیا. اور کسی نے کہا کہ کیوں آزاد کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے نانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے کوئی کھانے کا گرا ہوا لقمہ پایا پھر اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا یا پانی سے دھو لیا اور کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم آگ سے آزاد فرمائیں گے. میں نے کہا میرے خادم نے، غلام نے ایسا نیک عمل کیا ہے تو اس کے بعد جب کہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزادی کا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کو اپنے غلامی کے اندر باقی رکھوں، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا. ایک اور واقعہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یزید کی حکومت کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر وہ ایک مرتبہ وہ سواری پر جا رہے تھے. حضرت حسین اپنی کسی زمین کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر پیدل تشریف لے جا رہے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنی سواری پر سوار ہونے کی پیشکش کی. تو انہوں نے خیر پہلے تو معذرت کی نہیں میں پیدل جاؤں گا، آپ اپنی سواری پر سوار ہوں، لیکن انہوں نے پھر قسم دے دی کہ آپ کو میری سواری پر ضرور سوار ہونا پڑے گا. تو تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہوئے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے آگے سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا. وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چہیتے اور لاڈلے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پھر حوالہ دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ الرجل احق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة في منزله، کہ آدمی اگر اپنی سواری پر ہے تو اس کی فرنٹ سیٹ پر اس کے آگے بیٹھنے کا اسی کو سب سے زیادہ حق ہے. آدمی اگر اپنے گھر میں بستر پر ہے تو اس کو اپنے بستر پر سب سے آگے بیٹھنے کا حق حاصل ہے. آدمی اگر اپنے گھر میں ہے، نماز پڑھانے کی نوبت آ گئی ہے تو نماز پڑھانے کا اس کو حق زیادہ ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس استفسار پر، اس حوالے پر حضرت نعمان نے کہا الا من اذن، حضور کا یہ بھی تو ارشاد ہے کہ اگر گھر والا مالک خود اجازت دے دے تو پھر تو آدمی کو بیٹھنے کا حق حاصل ہے، تو آپ بیٹھ جائیے. تو تب جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے اگلے حصے پر بیٹھنا وہ اختیار فرمایا. اللہ جل شانہ کی کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں ان حضرات اور ان نفوس قدسیہ کی قبروں پر نازل ہوں، اور ان کی مبارک زندگی کے یہ جو اخلاقی پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سبق لینے اور اپنی زندگیوں کے اندر ان پہلوؤں کو اپنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.